پیمز اسپتال میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں کا پھر معائنہ، دوسرا انجیکشن لگا دیا گیا۔ ڈاکٹر عارف اور الشفا کے ڈاکٹر ندیم قریشی کی نگرانی میں ڈے کیئر سرجری، بینائی میں مزید بہتری کی تصدیق۔ اعلامیے کے مطابق پروسیجر سے پہلے طبی بورڈ نے تفصیلی چیک اپ کیا، ایکو کارڈیوگرافی اور ای سی جی نارمل قرار، فالو اپ مشورے کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا۔ وزیر اعظم 2 روزہ سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے۔ وزیر مملکت ڈاکٹر محمد عبدل بن عزیز الخلیفی نے استقبال کیا۔ شہباز شریف امیر قطر سے ملاقات کریں گے۔ اقتصادی تعاون، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر بات چیت ہوگی۔ IMF جائزہ مشن کل پاکستان پہنچے گا۔ تیسرے ششماہی جائزے کے لیے ٹیم 11 مارچ تک قیام کرے گی۔ پہلے مرحلے میں کراچی اور پھر اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے۔ مالی سال کے پہلے 6 ماہ کی معاشی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ بجٹ 2026-27 کے بنیادی خدوخال، صوبائی اور مجموعی مالیاتی فریم ورک پر بات ہوگی۔ ایران کے خلاف کارروائی کریں یا نہ کریں، صدر ٹرمپ اور امریکی افواج کے درمیان اختلافات سامنے آ گئے۔ امریکی میڈیا کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز جنرل ڈینیل کین ایران پر حملے کے شدید مخالف۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے خبروں کو فیک نیوز قرار دے دیا، کہا ممکنہ جنگ سے متعلق افواہیں پھیلائی گئیں، حتمی فیصلہ خود کروں گا۔ ایران نے ڈیل نہ کی تو اس کے لیے بہت برا ہوگا۔ سانحہ گل پلازا، اداروں نے ہولناک آتش زدگی کی ذمہ داری ماچس سے کھیلنے والے بچوں پر ڈال دی۔ جوڈیشل کمیشن کو سب کلیئر کی رپورٹ پیش۔ ڈی آئی جی، ایس ایس پی سٹی اور ڈائریکٹر سول ڈیفنس کی کمیشن کے روبرو پیشی، بیانات ریکارڈ۔ ریسکیو میں کوئی رکاوٹ نہ ہونے کا دعویٰ۔ کراچی میں امیر زادوں کی ریس نے غریب کی زندگی چھین لی۔ ڈیفنس خیابان اتحاد میں اسسٹنٹ کمشنر کے بھتیجے کی گاڑی بے قابو ہو کر فوڈ ڈیلیوری بوائے سے جا ٹکرائی۔ زخمی فرحان اسپتال میں جاں بحق۔ پولیس کی روایتی بے حسی، حسن بھنگوار کی گرفتاری کئی گھنٹے خفیہ رکھی، پھر شخصی ضمانت پر چھوڑ دیا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال اور گورنر بلوچستان کی ملاقات، بلوچستان کے امور، علاقائی اور قومی مسائل پر تبادلہ خیال، صوبے کی ترقی اور معاشی استحکام کے لیے مشترکہ اقدامات پر اتفاق۔ کراچی میں ہائی ریزولیشن کیمرے، مجرموں کے لیے خطرے کی گھنٹی، جرائم کی روک تھام کے لیے اہم مقامات پر ہائی ٹیک کیمروں کی تنصیب شروع۔ کمیونٹی پولیسنگ کراچی کے تحت ابتدائی طور پر شہر میں 5 اور سال کے اختتام تک 50 کیمرے لگائے جائیں گے۔ گھوٹکی کے کچے میں نجات مہرانہ آپریشن جاری، رونتی کچے میں پولیس اور رینجرز کی مشترکہ کارروائیاں، ڈاکوؤں کے 15 سے زائد بنکرز تباہ، پولیس کے مطابق 90% علاقہ کلیئر کرا لیا گیا۔ اور نیو یارک اور شمال مشرقی امریکی ریاستوں میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا، نظام زندگی اب بھی شدید متاثر۔ نیو یارک سینٹرل پارک میں 19.7 انچ برف ریکارڈ، روڈ آئلینڈ اور میں 48 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، 3 فٹ برف پڑی، 5 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے تاحال محروم، ہزاروں پروازیں منسوخ۔ ایران نے ڈیل نہ کی تو ان کے لیے بہت برا ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر دھمکی۔ جنرل ڈینیل سے منسوب ایران پر حملے سے اختلاف کی خبریں جعلی قرار، کہا ممکنہ جنگ سے متعلق غلط خبریں پھیلائی گئیں، حتمی فیصلہ میں خود کروں گا۔ امریکہ نے لبنان سے غیر ضروری سفارتی عملہ واپس بلا لیا۔ ایٹمی تنازع کے حل کے لیے سفارتکاری میں سنجیدہ ہیں، لیکن کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا یک طرفہ مطالبات کی بنیاد پر مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اگر امریکہ نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے۔ جب ہمارے سفارتکار میز پر ہوتے ہیں تو فوج زیادہ چوکنا ہوتی ہے۔ سعودی عرب، فرانس، برازیل، ڈنمارک اور اسپین سمیت 20 ممالک کا اسرائیل کا فلسطین میں مغربی کنارے سے متعلق اقدامات پر شدید رد عمل۔ وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان، اسرائیلی فیصلے کو بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی عدالت انصاف کی رائے کے خلاف ورزی قرار دے دیا۔ صہیونی حکومت سے فیصلہ فوری واپس لینے اور فلسطینی عوام پر مظالم بند کرنے کا مطالبہ۔
اب جنازے نہیں اٹھائیں گے، بھرپور جواب دیں گے، خون کے ہر قطرے کا حساب لیں گے۔ پاکستان کی افغانستان کو وارننگ، فضائی کارروائی کو حق دفاع قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے افغانستان ہے۔ طالبان رجیم کو کئی بار دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کی تفصیل فراہم کی، مگر افغان حکومت نے دہشت گردی روکنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ پاکستان نے جوابی کارروائیاں انٹیلیجنس بنیاد پر کیں۔ فتنہ الخوارج کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا۔ فضائی حملوں میں 100 سے زائد دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے۔ ملک دشمنوں کے گرد شکنجہ مزید سخت، سیکورٹی فورسز کا ایکشن، 9 خوارج ہلاک، ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی حمایت یافتہ 4 دہشت گرد مارے گئے۔ پشین میں بھی سیکورٹی فورسز کی کارروائی، ایک خودکش حملہ آور سمیت 5 فتنہ الخوارج انجام کو پہنچے۔ کرک کے تھانہ خرم کی حدود میں دہشت گردوں کا بزدلانہ حملہ، 3 FCI اہلکار شہید۔ DPO کے مطابق زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا، دہشت گردوں نے ایمبولینسز کو نشانہ بنایا۔ پولیس کے دعوے دھرے رہ گئے، لاہور میں کرمنلز بے لگام، مناوا میں ڈاکوؤں کی خاتون سے بالیاں نوچنے کی کوشش، مزاحمت پر گولی مار دی، CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ شواہد کی مدد سے ملزمان کی تلاش شروع کر دی، جلد قانون کی پکڑ میں ہوں گے، پولیس کا دعویٰ۔ لاہور کی ریسٹورنٹ میں ڈکیتی کرنے والے سفاک ملزمان قانون کی گرفت میں آ گئے، مختلف وارداتوں میں لوٹے گئے 12 لاکھ روپے اور اسلحہ برآمد، ملزمان سابقہ ریکارڈ یافتہ نکلے۔ سرغنہ نے 4 سال قید کاٹنے کے بعد باہر آ کر گینگ بنایا اور متعدد وارداتیں کیں، ملزمان مزید تفتیش کے لیے CCD کے حوالے۔ سانحہ گل پلازا میں ہولناک آتشزدگی، اداروں نے ذمہ داری ماچس سے کھیلنے والے بچوں پر ڈال دی، جوڈیشل کمیشن میں سب اچھا کی رپورٹ دے دی۔ سانحہ گل پلازا کے ذمہ داروں کی تعین کے لیے جوڈیشل کمیشن کی ایک اور بیٹھک، DIG، SSP سٹی اور ڈائریکٹر سول ڈیفنس کی پیشی، بیانات ریکارڈ کرا دیے۔ ریسکیو میں کوئی رکاوٹ نہ ہونے کا دعویٰ، میونسپل کمشنر نے پلاٹ کی تفصیلات دے دیں۔ MQM کے فریق بننے کی درخواست وصول کرنے سے کمیشن کی معذرت، فاروق ستار کا اظہار افسوس۔ جس طرح کی انکوائری ہو رہی ہے انصاف کی امید نہیں، MQM کا سانحہ گل پلازا کی تحقیقات پر تحفظات کا اظہار۔ فاروق ستار کا پاکستان پیپلز پارٹی کو نام بدل کر سندھ پیپلز پارٹی رکھنے کا مشورہ، کہا جیالے کراچی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان سے سندھ کا گورنر برداشت نہیں ہو رہا، پیپلز پارٹی کو 18 سال کی کارکردگی کا جواب دینا ہوگا، سول اور ملٹری ادارے اہلیان کراچی کو ان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں۔ وفاقی وزراء سوچی سمجھی مہم کے تحت سندھ حکومت کے خلاف پروپیگنڈا اور سازشوں میں مصروف، پارٹی قیادت وفاقی حکومت سے معاملے پر سنجیدگی سے وضاحت طلب کرے، شرجیل انعام میمن کا مطالبہ، MQM رہنماؤں کی تقاریر نفرت انگیز قرار دے دیں۔ نیو یارک اور شمال مشرقی امریکی ریاستوں میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا، نظام زندگی اب بھی شدید متاثر، نیو یارک سینٹرل پارک میں 19.7 انچ برف ریکارڈ، روڈ آئلینڈ میں 48 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، 3 فٹ برف پڑی، 5 لاکھ سے زائد صارفین بجلی سے تاحال محروم، ہزاروں پروازیں منسوخ، نیو یارک کے اسکول بند، نیو جرسی، میساچیوسیٹس، کنیکٹیکٹ اور روڈ آئلینڈ میں بھی ایمرجنسی نافذ، مزید برفباری کی پیش گوئی۔ کوئی ملک سپریم کورٹ کے فیصلے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے، امریکی صدر ٹرمپ کی وارننگ، کہا ایسے ممالک جنہوں نے کئی دہائیوں تک امریکہ کا استحصال کیا انہیں بہت زیادہ ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا، بطور صدر ٹیرف کے لیے کانگریس کی منظوری دوبارہ لینے کی ضرورت نہیں۔ خواجہ نافع کو فرنچائز کے دباؤ پر کھلایا گیا، PSL ٹیمیں لوگوں کو لالچ دیتی ہیں، کبھی کسی کو ڈیبیو کرا دیا، کسی کو انٹری دلا دی، ثبوت بھی دے سکتا ہوں، توصیف احمد کا دعویٰ، پروگرام زور کا جوڑ میں سابق ٹیسٹ کرکٹ کے کہا کہ گریڈ 2 کے کرکٹر کو انفٹ ہونے کے باوجود پاکستان کے لیے سلیکٹ کیا گیا۔ اور مقدس گھڑیاں، مبارک ساعتیں، رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن، سحری کا سماں، چھٹے پارے کا خلاصہ پیش کیا گیا، دعا کی فضیلت کا بیان، قصص الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی، نعت خوانوں نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کیے۔